السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ پر اسرار اور عجیب و غریب کہانی روپ بدلنے والی، پارٹ نمبر 3۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو گئی، ہم ایک بار پھر روبا بنتے ہیں۔ اس بار عورت سے دوبارہ لومڑی بننا بے حد اذیت ناک تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری اصل چمڑی ادھڑ رہی ہو۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھائی کی جانب دیکھا اور اسٹور روم کے فرش سے باہر نکل آئی۔ رات کا آغاز تھا، چاند تقریباً پورا تھا۔ مشرق میں ستارے چاند کی روشنی سے ماند ہو گئے تھے، جبکہ دور مغرب میں ٹمٹما رہے تھے۔ ہم باغ میں آ گئے۔ جب میں باغ میں پہنچی تو باغ میں بنی مصنوعی آبجو کے چھوٹے سے بل پر پہنچی تو میں چونک پڑی۔ نیچے پانی میں میرا عکس جلملا رہا تھا۔ بھائی رک گیا اور میرے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس کا انداز سرگوشی کا سا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے اس سے یہ بات نہ بتائی کہ پانی میں میرا عکس عورت کا تھا۔ گھر سارا روشن تھا، برآمدوں میں مشعلیں لٹکا دی گئی تھیں، جبکہ کمروں میں چراغ اور آتش دان روشن تھے۔ حالانکہ یہ موسم گرما تھا اور رات تپ رہی تھی، بہت سے کمروں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ مکان کی روشنی میں میں نے پروانوں کو دیکھا جو دیوانہ وار شعلوں میں جل رہے تھے۔ شمالی سمت کے کمروں میں، جہاں شکیبو کا کمرہ تھا، روشنی مدھم تھی۔ میں دبے قدموں برآمدے کے قریب کھسک آئی اور اندر جھانکنے لگی۔ شکیبو غمزدہ اور اداس بیٹھی تھی، جبکہ ایک بکشو سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ گھر کے نمایاں کمرے روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کا دوسرا بیٹا بڑی عمر کے چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا۔ بڑی عمر کے وہ آدمی سفری کپڑوں میں تھے۔ وہ شکیبو کے بھائی لگتے تھے۔ وہ درخت کا ایک تنا کاٹ کر لائے تھے جو آدمی کا قد جتنا تھا۔ سب اس تنے کے گرد جمع تھے۔ ان کے ساتھ ایک بکشو بھی تھا۔ سبھی نے عجیب و غریب قسم کے لباس پہن رکھے تھے، شاید یہ ماتمی لباس تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس گھر میں کوئی مرگ تو نہیں ہوئی تھی؟ پھر ماتم کیسا؟ پھر مجھے خیال آیا شاید یہ لوگ میرے شوہر کا شوق منا رہے ہیں۔ اس خیال پر مجھے ہنسی بھی آئی، لیکن پھر میرے سینے میں درد کی ایک لہر سی اٹھی اور میں آزردہ ہو گئی۔ لڑکے نے ایک چھینی اور ہتھوڑی کی مدد سے تنے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی نے سرگوشی کی۔ کیسے بے کرینہ لوگ ہیں یہ، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے جواب دیا، اوہ قریب آ جاؤ، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرا بھائی پیٹ کے بل آگے رینگ گیا۔ میں نے اس کی پیروی کی۔ خاصی دیر تک لڑکا یہ عمل دہراتا رہا۔ لڑکے نے چھینی اور ہتھوڑی بالآخر شکیبو کے بھائی کو دے دی۔ ختم؟ آدمی نے پوچھا۔ میں نے اور آگے ہو کر تنے کو غور سے دیکھا۔ اس پر کندہ کاری سے کوئی شبیہ بنائی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کی شبیہ ہے۔ بکشو آگے بڑھا۔ اس کے دو معاون نے آتش دان میں نوبان ڈالا۔ پھر سبھی پیٹ کے بل لیٹ گئے اور آہستہ آہستہ بدبدانے لگے۔ بکشو ان سے آگے لیٹ گیا اور اونچی آواز میں بیجن پڑھنے لگا۔ وہ 11 سروں والے دیوتا کنون سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اس بار میں نے اور آگے ہو کر غور کیا تو لکڑی کے تنے پر 11 سر، بازوؤں اور ٹانگوں والی شبیہ مجھے نظر آ گئی۔ مجھے اس نے دیوتا کو پکارا۔ جب اس نے دیوتا کو پکارا تو میرے کندھوں کے بال کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس سب سے نفرت ہے، میں نے اپنے بھائی سے سرگوشی میں کہا، لیکن اس نے میری طرف رخ کر کے دوبارہ توجہ انہی کی طرف مبذول کر دی۔ بکشو اپنے دیوتا سے بار بار ایک ہی التجا کر رہا تھا کہ یوشی فیوجی کی نقش کہاں ہے، اس کی وہاں تک رہنمائی کی جائے۔ اس کے چیلے آتش دان میں بار بار لوہان ڈال رہے تھے، جس کا دھواں مرعولوں کی شکل میں فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ بکشو کی التجا سن کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور وہاں رکنا محال ہو گیا۔ میں بھاگ کر اسٹور روم کے فرش تلے آ گئی۔ جلدی جلدی میں نے عورت کا روپ اختیار کیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ یوشی، یوشی، کہاں ہو تم؟ میں محل کے کمروں میں دوڑتے ہوئے بے تحاشا چیخنے لگی۔ مجھے یہ بھی خیال نہ آیا کہ نوکر کیا سوچیں گے۔ میں شوہر کو آوازیں دیتی دیوانہ دار کمروں کے چکر لگانے لگی۔ اچانک ایک کمرے سے یوشی فیوجی گھبراتے ہوئے اندر میں باہر نکلا۔ بیوی، اس نے میری حالت دیکھ کر قدرے غصے میں کہا، کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح چیخ رہی ہو؟ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان تک بھی تمہاری چیخ پکار جا رہی ہے۔ یوشی، میں نے ہامتے ہوئے کہا،
مجھے افسوس ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مجھے تھام لیا۔ کیا بات ہے، بچے کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ میں نے اپنی سانسیں استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ دھوئیں کا مرگولا اور وہ تمہاری لاش میں نکلا ہے۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں جاگ پڑی۔ میں بالکل تنہا تھی۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ تم تنہا؟ تمہاری خادمائیں کہاں ہیں؟ وہ وہاں ہیں۔ میرا مطلب تھا میں نے خود کو اس کی باہوں میں گرا دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ مجھے تسلیاں دینے لگا۔ اس نے ایک خادمہ کو اشارہ کیا کہ مجھے سنبھالے۔ خادمہ نے آگے بڑھ کر مجھے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ تو یوشی فیوجی نے کہا، گھبراؤ مت، میں مہمانوں کو رخصت کر کے ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے نڈال ہو کر کہا، جلدی آنا۔ میں اپنے کمرے میں یوشی فیوجی کا انتظار کرتی رہی۔ میں اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہی سفید گیند تھی جو میرے دادا نے مجھے دی تھی۔ میں نے بے خیالی میں گیند ہوا میں اچھالی اور پکڑ لیتی۔ مجھے رہ رہ کر دھوئیں کے اس مرگولے کا خیال ستا رہا تھا جو یقیناً میرے شوہر کی تلاش میں نکلا تھا۔ میرا بیٹا دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، لیکن ایک خادمہ اسے میرے پاس لے آئی۔ اسے دیکھ کر میری دھارس بندھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بیٹا اس محبت کی شہادت ہے۔ کوئی بخشو نہ اسے چھین سکتا ہے اور نہ میری محبت کو۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن یوشی فیوجی نہ آیا۔ اس کے بجائے 11 سروں والا دیوتا آ گیا۔ وہ ایک بوڑھا بخشو تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس کا سر اگرچہ ایک ہی تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہی 11 سروں والا دیوتا ہے، کیونکہ ہمارے محل کی ہر چیز جادو سے بنی ہوئی تھی سوائے اس بوڑھے کے۔ اس کے جسم سے لوہان کی بو آ رہی تھی۔ دیوتا کے سوا وہ کون ہو سکتا تھا؟ وہ محل کے چمن میں لگے درختوں کے درمیان سے محتاج انداز میں قدم اٹھاتا آگے بڑھتا۔ جہاں جہاں سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کے عقب میں وہ چیزیں غائب ہو رہی تھیں جو ہم نے جادو سے بنا رکھی تھی۔ درخت، پھول، آرائشی پودے، خوبصورت روشنی سب غائب ہو گئیں۔ جہاں جہاں اس کا قدم پڑا، جادو کا اثر زائل ہوتا جاتا۔ وہ سیدھا ہمارے محل کے دروازے کی جانب آ رہا تھا۔ نہیں، میں چیخ اٹھی اور برآمدے کی جانب بھاگی۔ رک جاؤ، میں پوری قوت سے چلائی۔ اس نے جیسے میری چیخ سنی ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں اس کمرے کی جانب بھاگی جہاں میرا شوہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یوشی، بھاگو، جلدی کرو، میں حلق پھاڑ کر چیخی۔ بیوی؟ یوشی فیوجی کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے عقب میں بنا برآمدہ کانپا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ بوڑھا بخشو میرے قریب سے گزرا تو میں نے سختی کے ساتھ اس کے چوگے کو پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی تلوار کی پیٹی میں پھنسا لیا، لیکن وہ رکا نہیں اور آگے بڑھتا گیا۔ میں اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میرے شوہر نے گرج کر کہا۔ بوڑھا اس کی طرف بڑھا تو یوشی فیوجی نے چند قدم پیچھے کر لیے اور اپنی تلوار نکال لی۔ میرے حلق میں سے ایک چیخ نکلی۔ میں نے دیکھا کہ یوشی فیوجی کی تلوار فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں اب چند تنکے تھے۔ میرے شوہر نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کی تنکوں کو دیکھا اور جھنجھلا کر زمین پر پھینک دیے۔ بوڑھے بخشو نے اپنی چھڑی یوشی فیوجی کے پیٹ میں چبوئی تو وہ الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑ دو اسے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں منتیں اور التجائیں کرتی رہی، لیکن میری آہ و بکا اور فریادوں کا بوڑھے بخشو پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کی پیٹی میں پھنسا ہوا تھا۔ چمڑے کی سخت پیٹی میرے نرم و نازک ہاتھ میں خب گئی تھی۔ میرا ہاتھ لہو لہان ہو رہا تھا۔ اگر میرے ارد گرد کچھ بھی حقیقی نہ تھا تو میرے ہاتھ سے بہتا ہوا گرم گرم خون ضرور حقیقی تھا۔ یوشی فیوجی میری حالت پر سخت مضطرب تھا اور میری مدد کے لیے آگے آیا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن بخشو اپنی چھڑی اس کے پیٹ میں چبوئے اسے مسلسل پیچھے کی جانب دھکیل رہا تھا۔ چمڑے کی پیٹی میرے خون سے بھر گئی اور میرا ہاتھ پھسل گیا۔ میں نیچے گر پڑی۔ بخشو آگے بڑھ گیا۔ اس نے میرے شوہر کے پیٹ میں زور سے چھڑی چبو کر اسے دھکیلا تو وہ میرے جادوئی محل سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اپنے گھر کے کچن گارڈن میں کھڑا تھا۔ میں گھسیٹتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی، لیکن مجھے علم تھا کہ اب تاخیر ہو چکی ہے۔ میں زمین پر پڑی تھی۔ میرے ہاتھ خون آلود تھے، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال خاک آلود۔ یوشی فیوجی کے سامنے اس کا حقیقی گھر تھا اور حقیقی ماحول۔ شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ 13ویں شام یوشی فیوجی پھر سے اپنے گھر میں کھڑا تھا، جبکہ میرے ساتھ 2 برس گزار کر گیا تھا۔ گھر کے سبھی ملازم اور دیگر لوگ باغ میں کھڑے آپس میں گویاں کر رہے تھے۔
میری آنکھوں کے سامنے یوشی فیوجی کے 2 عکس لہرا رہے تھے، جیسے پانی میں کوئی چیز جھلملائے اور غائب ہو جائے۔ ایک عکس میں وہ اپنے خوبصورت لباس میں تھا جو ذرا گرد آلود ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ میں خالی نیام تھی۔ دوسرے عکس میں وہ میلے اور گندے کپڑوں میں تھا، اس کی گرد آلود شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑی ایک چھڑی سی تھی۔ یہ ایک ایسے آدمی کا عکس تھا جو لومڑیوں کے ساتھ مٹی میں رہا کرتا تھا۔ سب سے پہلے لڑکے نے میرے شوہر کو دیکھا اور چیختا ہوا دوڑا، ابو کیا یہ آپ ہیں؟ بیٹا، میرے شوہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی یادداشت واپس آ رہی ہے، لیکن جادو کا اثر ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تم ابھی تک اتنے ہی ہو؟ میرے بات بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ لڑکے نے اپنے بازو یوشی فیوجی کی کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ اوہ ابو، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ تو بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ یوشی فیوجی نے لڑکے کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں صرف تمہاری ماں کو اس کے میکے واپس بھیجنے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ لوٹ آئی ہے۔ تمہاری ماں نے میکے جا کر مجھے کتنا مایوس کیا تھا، لیکن مجھے کوئی اور مل گیا ہے۔ کتنی شاندار خاتون ہے وہ، میں نے اس سے شادی کر لی اور میرا اس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند ہے۔ وہی میری جائیداد کا وارث ہے۔ میں اس کی ماں سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ لڑکے نے پریشان ہو کر برآمدے کی جانب دیکھا۔ میری نظریں بھی ادھر اٹھ گئیں۔ وہاں شکیبو کھڑی تھی۔ روپ بدلنے والی لومڑی، اس کے ساتھ کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پارٹ 4۔